هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آل اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. تو کیسا رہا آپ لوگوں کا ٹیسٹ؟ الحمدللہ ٹھیک اچھا تھا باجی. جی الحمدللہ باجی. الحمدللہ. لیکن فرسٹ کلاس سے ہمارے ٹیم سے کوئی بھی نہیں ہے، سب ٹیم اے سے ہی تھے. دیکھے آپ لوگ؟ جی میم. کیوں؟ الحمدللہ لکھے سب اچھا دیے ایگزام آپ لوگ اپنا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگا کچھ کمی تھی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے سے ہم اور محنت کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا ایگزام ہوگا اس میں کوشش کروں گی میں کہ ہمارے گروپ ٹیم ڈی نمبر 1 سے کامیاب ہو انشاءاللہ. چلیے جی انشاءاللہ باجی. انشاءاللہ. تو تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں ہم لوگ. لاسٹ ویک جو ہم پڑھے تھے حروف رائے ساکنہ و مشددہ کہ را کب پر ہوگی کب باریک ہوگی. تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ زبر اور پیش کے ساتھ را کو پر پڑھیں گے، چاہے وہ رائے ساکنہ ہو، رائے مشددہ ہو یا متحرک وارا ہو. زبر اور پیش کے ساتھ ہماری را پر ہوگی یعنی موٹی موٹی پڑھی جائے گی، اور زیر کے ساتھ ہم رائے ساکنہ رائے مشددہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ ویک کا جو ہمارا لیسن تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، پوچھنا ہے؟ ابھی لاسٹ کا ہم لوگ کلیئر کر کے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں نا. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم رام و شدہ میں یہ حمزہ بولے تھے نا، وہ کٹ کرنا، وہ میرے کو نہیں سمجھ میں آیا، ایک بار بولا نا. آپ پھر سے بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. را ساکن سے پہلے حمزہ آئے تو کچھ بولے نا، میرے کو کچھ وہ سمجھ میں اچھا نہیں آیا. جی. جی رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ اگر آ گیا، کون سا حمزہ؟ رائے ساکنہ سے پہلے اگر حمزہ عارضی ہو تو وہ حمزہ ملانے کی صورت میں گر جائے گا. ہاں تو اصل میں وہ فائدہ اس طرح ہے، میں آپ لوگ بتاتی ہوں، سب لوگ غور سے سنیے. جو نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 14 ہے نا، یہ رائے ساکنہ مشددہ، اس کے اندر ہدایت لکھی ہوئی ہے. دیکھیے پیج نمبر میرے پاس تو جو ہے نورانی قاعدہ، اس میں پیج نمبر 53 پہ لکھا ہوا ہے رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ایک ہی کلمے میں ہو یا زیر اصلی دوسرے کلمے میں ہو تو دونوں صورتوں میں رائے ساکنہ پر ہوگی. مطلب کیا ہے؟ زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو، مطلب جیسے فار ایگزامپل، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی. جی دیکھیے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو. عارضی کا مطلب کبھی رہتا
کبھی نہیں رہتا. عارضی کا مطلب کبھی رہے گا اور کبھی نہیں رہے گا. جیسے ایک لفظ ہے ارجعی. عربی گرامر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ارجعی کیسا بنے گا قاعدہ. ارجعی یہ ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. ارجعی یہاں پر جو حمزہ ہے, حمزہ زیر ای, یہاں پر جو حمزہ ہے حمزہ زیر ای, اس کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر عارضی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے الگ سے پڑھیں گے ارجعی, حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر را باریک پڑھی جائے گی, لیکن اس جملے میں ہم را کو باریک نہیں موٹا پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے یہ جو حمزہ ہے, حمزہ کے اوپر جو زیر ہے یہ اصلی نہیں ہے, عارضی ہے. عارضی کا مطلب یہ اگر ہم صرف ارجعی پڑھ رہے تو یہ حمزہ پہ جو زیر ہے وہ پڑھنے میں آ رہا, لیکن ارجعی سے پہلے اگر ہم دوسرا کلمہ ملا لیے, کوئی دوسرا لفظ ملا کر اس کو پڑھ رہے, تو یہ جو حمزہ رہے گا یہ حمزہ گر جائے گا. یہ حمزہ جو ہے, یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کیا ہو جائے گا, چلا جائے گا. تو اس لیے اس را کو ہم یہاں پر موٹا کر کر پڑھ رہے. جیسے دیکھیے ارجعی ہے نا یہ, لیکن اگر ہم اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ ملا لیے, جیسے رب ارجعی, رب ارجعی, تو دیکھیے خالی صرف ارجعی ہم بول رہے تھے تو حمزہ پہ جو زیر ہے وہ پڑھنے میں بھی آ رہا تھا ارجعی, لیکن جب ہم اسے رب سے ملا لیے تو دیکھیے آپ یہاں پر جو ہے بالکل خالی ہے, یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, نہ زبر ہے نہ زیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا حمزہ. رب ارجعی یہ جو ہے اس کو یہ پورا نکل گیا, مطلب یہ ہے کہ تلفظ میں وہ حمزہ پہ کا زیر آیا ہی نہیں. تو اگر رائے ساکنہ سے پہلے ایسا زیر ہو جو اصلی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ ملانے کی صورت میں وہ زیر گر جا رہا, ہٹ جا رہا, تلفظ میں وہ زیر پڑھنے میں نہیں آ رہا, تو ایسی را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. آیا سمجھ میں اب آپ کو؟ ارجعی, رب ارجعونی, اس طرح سے. دیکھیے ہدایت, دیکھیے نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 14 کی ہدایت ہے, میرے پاس ہے ابھی سامنے, میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں. رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ایک ہی کلیمے میں ہو یا زیر اصلی دوسرے کلیمے میں ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, دونوں صورتوں میں رائے ساکنہ پر ہوگی. مطلب عارضی کا مطلب ایسا زیر جو کبھی رہتا کبھی نہیں رہتا, الگ سے پڑھ رہے تو آتا, لیکن ملا کر پڑھ رہے تو وہ زیر گر جاتا. تو ایسا اگر زیر ہے تو اس را کو بھی ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. آیا سمجھ میں اب؟ جی میں جی, رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو تو اس را کو ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ جی میم سمجھ میں آیا. جی میم تھوڑا تھوڑا. چلیے تو ابھی ہم ہمارا نیکسٹ لیسن دیکھتے ہیں. تختی نمبر 15 ہے, اس کے بعد حروف قمری و حروف شمسی. اس کے بعد والا جو لیسن ہے ہمارا اس کا نام ہے حروف قمری و حروف شمسی. دیکھیے میں اسکرین پہ آپ لوگوں کو لیسن بتانے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. تو یہ سبق ہے بیسیکلی الف اور لام کے بارے میں, الف اور لام کے بارے میں. یہ جو سبق ہے ہمارا الف اور لام کے بارے میں کیا ہے. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھا جائے گا, الف کو نہیں پڑھیں گے. اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوگا تو وہاں پر ہم الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے, صرف بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. تو دیکھیے یہاں پر حروف, ہمارا جو لیسن ہے آج کا وہ ہے حروف قمری. پہلا جو ہے وہ ہے حروف قمری. عربی میں قمر کہتے چاند کو, عربی میں قمر کے معنی ہوتے چاند. اور دوسرے ہے حروف
شمسی. شمس کے معنی ہوتے عربی میں سورج. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا لیسن انہی حروف کے بارے میں ہے. حروف ہجا جو 29 حروف ہیں ہمارے، تو اس میں سے حروف قمری اور حروف شمسی کون سے ہوں گے؟ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، حروف قمری و حروف شمسی. ٹھیک ہے، حروف قمری میں سے آپ لوگ میوٹ کر لیجئے نا. تمکنت میم آپ نازیہ کو میوٹ کر دیجئے. میں ان کو بولی سمجھ میں نہیں آ رہا شاید ان کو میوٹ کرنا. چلیے دیکھیے حروف قمری و حروف شمسی. تو حروف قمری عربی حروف ہجا کے اندر حروف قمری ٹوٹل 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14 حروف ہیں حروف قمری کی. کون سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. حروف قمری با، جیم، با، جیم، ہا، خو، عین، غین، فا، قوف، کاف، ہا، میم، واو، یا. کتنے ہو گئے ٹوٹل حروف؟ 13 میم. جی حمزہ نہیں 13. لکھے میم آپ. سوری شروع میں الف ہے. جی الف، با، جیم، ہا، خو، عین، غین، فا، قوف، کاف، ہا، میم، واو، یا. تو یہ 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں. آپ لوگ غور کیجئے اس کے اندر حروف حلقی ہیں پورے. ایک تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو حروف حلقی ہیں. حلق سے نکلنے والے حروف ایک جگہ آگے اس کے اندر. اور دوسرا ہے حروف شجریہ یعنی جیم اور یا. حروف شجریہ میں سے جیم اور یا. اور ہے حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف. تو ان 14 حروف میں سے آپ کو ایک بھی ایسا حرف نہیں ملے گا جس کا مخرج زبان سے نکلتا ہو. ہے کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر زبان کی نوک لگے گی، زبان کا کنارہ لگے گا، ایسا کوئی حرف نہیں آئے گا. حروف حلقی تو حلق سے ادا ہوں گے. حروف شفویہ اوپر تالو کے ساتھ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو کو لگے گا. اور ہے قوف اور کاف، یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگتی ہے، لیکن زبان کی نوک یا زبان کا کنارہ کسی بھی حروف کو لگنے والے حروف نہیں ہیں ان کے اندر. تو یہ 14 حروف حروف قمری کہلاتے. کیا کہلاتی ہے 14 حروف؟ حروف قمری. خمری حروف قمری کہلاتے. قمری. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو زبانی کے حروف قمری کون کون سے ہیں. الف، با، جیم، ہا، خو، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ. ٹھیک ہے، ان 14 حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے. تو اب قاعدہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بولی تھی کہ الف اور لام کا قاعدہ ہوگا ان کے اندر. کیسے؟ دیکھیے الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں شیئر آئے. کرو سنا. جی باجی کیجیے. ہاں میں نا ابھی ذرا ادھر باہر ادھر گئی تھی. دیکھیے میں جی کر رہی جی ہوں 1 منٹ.
سکون پھر تشدید جی جزاک اللہ. چلیے دیکھیے یہاں پر لکھا ہے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے. حروف قمری 14 ہیں: با، جیم، ہا، خو، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. ٹھیک ہے، 14 حروف ہو گئے. دیکھیے کیسے الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو. یہاں پر ہے ہمارا پہلا جملہ ہے یہاں پر والقمری، والقمری. تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیے واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے، لام، الف اور لام دونوں ہیں. واو، واو زبر وا، واو لام زبر ول. یہاں پر حمزہ جو ہے بیچ میں جو الف ہے، حمزہ نہیں الف جو ہے وہ بالکل خالی ہے. دیکھیے یہاں پر جو الف اور لام یہاں پر دونوں ہیں، لیکن یہ جو بیچ کا الف ہے وہ بالکل خالی ہے، اس پر نہ کوئی حرکت ہے اور نہ ہی وہ پڑھنے میں آ رہا. تو الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو، قمری میں سے دیکھیے الف لام کے بعد یہاں پر قوف آیا، اور قوف حروف قمری میں سے ہے نہیں ہے، قوف کاف حروف قمری میں سے ہے. تو اگر الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. والقمری، والقمری یہاں پر القمری نہیں پڑھے، بیچ کا جو الف ہے اس کو نہ کوئی حرکت دیے، نہ ہی والقمری، واو الف زبر وا، والقمری کر کر پڑھے، نہ تو حرکت دے کر پڑھے اس کو، نہ تو الف ہی سمجھ کر پڑھے، کچھ بھی نہیں، وہ الف بالکل ہٹ گیا بیچ میں سے. اس کو بس اتنا پڑھے واو لام زبر ول. ہجوں میں بھی الف کو نہیں پڑھیں گے اور روا میں بھی نہیں پڑھیں گے. والقمری. ٹھیک ہے جی میم. جی. دیکھیے ہو گیا والقمری. اب اس کے بعد ہے دوسرا لفظ دیکھیے والیتاما. یہاں پر بھی دیکھیے الف لام ہے، واو زبر وا، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام ہے، لام پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد والا حرف ہے یا، ول یا، یا زبر یا. یہاں پر دیکھیے یا حروف قمری میں سے ہے اوپر، ہم واو ہا حمزہ یا. تو یہاں پر یا حروف قمری میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر صرف لام کو پڑھا گیا، الف کو ہم نہیں پڑھے. الف لام اگر حروف قمری سے پہلے ہوں تو وہاں پر صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، نہ ہجوں میں پڑھیں گے نہ روا میں پڑھیں گے. جیسے والقمری، والیتاما. تیسرا حرف دیکھیے والاقربین، واو لام زبر ول. یہاں پر بھی دیکھیے الف کو ہم نہیں پڑھے، کیوں؟ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آیا، یہاں پر واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق. حمزہ ہے یہاں پر حروف قمری میں سے ہے. والاقربین. دیکھیے مل قاریعۃ، مل میم لام زبر مل، میم کے بعد الف لام ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قوف آیا، اسی لیے یہاں پر صرف لام کو پڑھے ہم. بیچ میں جو میم الف زبر ما کے بعد والا الف ہے اس کو ہم نہ ہی جو میں پڑھیں گے اور نہ ہی رواں پڑھیں گے. مل قاریعۃ هم المفلحون. دیکھیے هم المف، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، همل، میم کے بعد الف لام آیا، اس کے بعد پھر میم ہے، میم پر پیش ہے، اور میم حروف قمری میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر صرف لام کو پڑھے ہم،
हुमुल, मीम लाम पेश मुल पढ़े, मीम के बाद जो अलिफ लिखा हुआ है उस अलिफ को हम नहीं पढ़े, ठीक है। हुमुल मुफलिहून हो गया। ये हुरूफ कमरी की मिसालें थी। वल कमरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए और समझिए। वल कमरी वल यतामा वल अक़रबीन मल क़ारिअतु हुमुल मुफ्लिहून। इतना समझ में आया आप लोगों को हुरूफ कमरी का? जी मैम। जी मैम। जी। नीलोफर सुल्ताना आप बोलिए, वल यतामा में हुरूफ कमरी को कैसे पहचान रहे हैं आप, कैसे कायदे को बोलेंगे? वल लाम से पहले हमजा आया ना मैम? लाम से पहले नहीं, हुरूफ कमरी या 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 से पहले लाम आया ना? अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में है, मतलब हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो वहां पर सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में आया बोलिए या फिर उससे पहले आया बोलिए, हुरूफ कमरी से पहले। जी। हुरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम आए तो लाम को ही पढ़ना, अलिफ को छोड़ डालना है, नहीं पढ़ना। सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। जी। नाजिमा सुल्ताना आप बताइए वल अक़रबीना में। जी मैम, लाम से पहले खाफ है मैम। वल अक़रबीना, अक़रबीना वल अक़रबीना। वल अक़रबीना, लाम से पहले खाफ है मैम, हुर्फे शम्सी। लाम नहीं माँ, हमजा है। अलिफ लाम के बाद देखिए कौन सा हर्फ है? हमजा। हमजा, जी। हमजा से पहले, हमजा हुरूफ कमरी में से है और हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आया है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लाम पढ़ रहे हैं हम, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। आया समझ में? जी मैम। जी ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हुरूफ शम्सी, ठीक है। अलिफ लाम अगर हुरूफ शम्सी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ा जाएगा बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ रहा था तो वहां पर सिर्फ लाम पढ़ रहे थे हम, अलिफ को छोड़ दे रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन हुरूफ शम्सी में दोनों भी नहीं पढ़ेंगे, ना अलिफ पढ़ेंगे ना लाम पढ़ेंगे, बल्कि दोनों को भी छोड़ के बाद वाला जो हर्फ होगा उससे मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस मिसाल में देखिए, इज़ा शम्सु, इज़ा शम्सु, ये असल में इज़ा अशम्सु था, अल शम्सु समझिए, इज़ा अल शम्सु था। लेकिन यहाँ पर देखिए शीन, हुरूफ शम्सी के हुरूफ देखिए, ता, सा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, वो, लाम, नून। जैसे मैं हुरूफ कमरी में बताई थी आप लोगों को, हुरूफ कमरी में वो हुरूफ आते हैं जिनका ताल्लुक ज़बान के मखरज से नहीं रहता, मतलब वो हुरूफ होते जो ज़बान से अदा नहीं होते। इसके अपोजिट हुरूफ शम्सी में वही हुरूफ आते जिनका ताल्लुक यानी जिनका मखरज ज़बान से होता। जैसे देखिए, ता ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दो बड़े दांतों की जड़ में लगेगी, सा ज़बान की नोक सामने वाले दांतों के किनारे लगेगी, रो ज़बान का किनारा, जा ज़बान की नोक नीचे और ऊपर के दांत, शीन ज़बान का बीच वाला हिस्सा, सोद ज़बान की नोक ऊपर और नीचे के दांत, बोद ज़बान की करवट, तो ज़बान की नोक जड़, वो ज़बान की नोक और सामने का किनारा, लाम और नून में ज़बान का किनारा लगेगा। तो ये पूरे हुरूफ वो हैं, हुरूफ शम्सी में वही हुरूफ आएंगे जिनके मखरज का ताल्लुक ज़बान से होता, और हुरूफ कमरी में वही हुरूफ आएंगे जिनका ताल्लुक ज़बान के मखरज से नहीं होता। आया इतनी बात समझ में आई? तो अब इसके अपोजिट कायदा यहाँ पर ये होगा कि अलिफ लाम अगर हुरूफ शम्सी से पहले आए
تو وہاں پر الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ہم ملا کر پڑھیں گے. جیسے دیکھیے یہاں پر اذا الشمس تھا، الشمس میں یہ جو ہے یہ الف اور لام ہے، ٹھیک ہے، یہ الف اور یہ لام. اذا الشمس تھا، لیکن چونکہ شین جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو وہاں پر ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور بعد والا حرف کون سا ہے؟ شین ہے. اذا الشمس، اذا الشمس، ہم اسے اذا الشمس یا اذا الشمس ایسا بالکل نہیں پڑھیں گے. الف اور لام دونوں کو بھی چھوڑ دیتے حروف شمسی کے قاعدے میں. اذا الشمس، دیکھیے اذا الشمس کان الناس، نون جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، دیکھیے آخری حرف ہے نون، حروف شمسی میں سے ہے نون. تو یہاں پر دیکھیے نون سے پہلے کانا الناس تھا، یہ کانا الناس. تو یہاں پر بھی جو الف لام آیا ہے ہم اس کو بھی کیا کیے، اس الف اور لام کو بھی نہیں پڑھے. کیوں؟ کیونکہ نون حروف شمسی میں سے ہے اور حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو وہاں پر ہم الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے بعد والا لفظ ہے یقول الرسول، یقول الرسول. یہاں پہ رو، رو حروف شمسی میں سے ہے، دیکھیے دال دال روزہ حروف شمسی میں سے ہے. تو اور اس سے پہلے الرسول، الرسول تھا، یقول الرسول، لیکن رو حروف شمسی میں سے ہے اور حروف شمسی سے پہلے الف لام آیا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر الف اور لام کو بالکل نہیں پڑھے بلکہ اس کے بعد والا جو حرف ہے الف اور لام کے بعد والا حرف رو، اس سے ہم لام کو ملا کر پڑھے. یقول الرسول، ہجے کریں گے تب بھی الف اور لام کے ہجے پڑھنے میں بھی نہیں آئیں گے، روا میں بھی نہیں آئیں گے. یا زبریہ قوف پیش قو، یقو لام رو پیش لر، یقول لر. حالانکہ رو سے پہلے الف لام ہے، لکھا ہوا ہے، لکھنے میں لکھیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. یہاں پر دیکھیے اقیموا الصلاۃ ہے، اقیموا الصلاۃ، لیکن صاد جو ہے وہ حروف قمری میں سے حروف شمسی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر حروف شمسی سے پہلے الف لام آیا ہے، الصلاۃ کا الف لام آیا ہے یہاں پر، اس لیے ہم اس الف اور لام کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام کے بعد والا جو حرف ہے صاد، میم سے ہم اس صاد کو ملا کر پڑھیں گے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس طرح سے. تو پوری بات یہ ہے، کلیہ طور پر بات یہ ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو وہاں پر لام کو پڑھیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے، لیکن اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. آیا سمجھ میں؟ جی میم. جی اور ایک آسان بات سمجھنے کے لیے، کیا ہوتا معلوم، حروف قمری ہمیشہ، دیکھیے حروف قمری پر غور کیجیے آپ. حروف قمری اور حروف شمسی کو پہچاننے کا آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ حروف قمری ہمیشہ ساکن ہوتا، نہیں حروف قمری نہیں، حروف شمسی پر ہمیشہ تشدید آتی ہے. دیکھیے حروف شمسی کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیے اذا الشمس، اذا الشمس میں شین حروف شمسی میں سے ہے، بولیے. جی میم. جی دیکھیے حروف شمسی میں سے شین ہے اور یہاں پر شین پہ کیا آیا ہے؟ تشدید آئی، تشدید آیا، تشدید آئی. جی دیکھیے کان الناس میں دیکھیے نون نون حروف پہ شمسی میں تشدید. سے ہے
جی ہے جی میم یقول الرسول، را پہ کیا ہے یہاں پر بھی تشدید را حروف شمسی میں سے اس پر تشدید شمسی آیا. میں اقیم الصلاۃ میں بھی صاد حروف شمسی میں سے اور اس پر بھی کیا آیا ہے تشدید ہے. تشدید آئی ہے. تو یہ حروف قمری اور حروف شمسی کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف قمری یا تو ساکن رہے گا یا پھر اس کے ساکن تو نہیں رہتا، حرکت آتی ہے اس کے اوپر. حروف قمری پہ حرکت آئے گی اور حروف شمسی پر ہمیشہ تشدید آتی. اس سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوتی کہ یہ حروف شمسی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا، یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ ہو رہا، یہاں پر صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی جی میم بہت ایزی ہے، کچھ بھی نہیں، بس حروف شمسی کے 14 حروف، حروف قمری کے 14 حروف یاد رکھیے. ان کو ڈیوائیڈ بھی اس طرح کیے کہ حروف قمری میں وہی حروف کے وہی مخرج والے حروف آتے جن کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، اور حروف شمسی میں وہی حروف آتے جن کے مخرج کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی میم آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو لیسن؟ جی میم کسی کو ڈاؤٹ ہے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں؟ لوگ بھی اس پر غور کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کوئی بھی لیسن اپنا نہیں چھوڑیں گے. جو موقع مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس نعمت کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ بولیے سب. انشاءاللہ میم. اللہ میم. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہوم ورک لے لیجئے حروف قمری اور حروف شمسی کا. جی میم. جی میم. یہ اس کے بعد والا جو لیسن ہے وہ بھی بہت ایزی ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ. بس ہوم ورک بول دیتی ہوں آپ لوگوں کو. حروف قمری اور حروف شمسی کے 14 حروف ہے نا، تو ہر حرف کی ایک مثال نکال کے لائیے آپ قرآن سے. حروف قمری کے 14، حروف شمسی کے 14. ٹھیک ہے؟ جی میم. جی میم. باجی وہ الگ الگ جو ورڈس ہے نا وہ اس میں کے نکالنا ہے یا خالی حروف قمری حروف شمسی؟ الگ الگ ورڈز جو ہیں جیسے ابھی آپ اوپر آئے نا ویسے، والقمری والیتاما الشمس کان الناس، ویسے. جی میم. اچھا، ٹھیک ہے؟ یا وہ الگ الگ جو ورڈس ہے نا، یا با میم واو، ایسا ہاں، الگ ہر الگ حرف ورڈس. کی ایک مثال. جی، ہر حرف کی ایک ایک مثال. 14 حروف ہے تو حروف قمری کی 14 مثالیں، حروف شمسی کی 14 مثالیں بنیں گی. اوکے میم. جی ہاں، تو دیکھیے لفظ اللہ کا قاعدہ بہت ایزی ہے. جیسے را کے بارے میں ہم پڑھے تھے نا، را میں زبر اور پیش ہوگا را سے پہلے تو را موٹی جی پڑھی میم. جائے گی، اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی نا. پڑے جائے. بالکل وہی جی. قاعدہ یہاں پر لفظ اللہ میں ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو وہاں پر ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جائے گا، صرف اللہ کا جو لام ہے وہ زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھیں گے اور زیر کے ساتھ باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا لام حروف میں آتا، دوسرے الفاظ میں آتا، جیسے ابھی والقمری میں آیا تھا، تو وہاں پر ہم لام کو موٹا کر نہیں پڑھیں گے. صرف نہیں لفظ پڑھیں گے. اللہ کا جو لام ہوگا وہ زبر اور پیش کے ساتھ موٹا ہوگا اور زیر کے ساتھ باریک ہوگا. جیسے دیکھیے ان وہ، یہاں پر غنہ کرنا پڑے گا، نون پر تشدید ہے، تشدید نون پر اگر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام کھڑا زبر لا، ان وہ، یہاں پر ان وہ موٹا کر پڑھیں گے. ہاں زبر ہا، ان وہ، قول وہ، سمع وہ. دیکھیے ان تینوں مثالوں میں بھی اللہ سے پہلے نون ہے، انا پر کیا آیا ہے؟ زبر آیا. قول اللہ میں